قابل صد احترام بزرگوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری دعا ہے آپ حضرات نے جو انتظار کیا، میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کل ہی بزرگوں سے ملاقات ہوئی اور آج کا طے ہوا پروگرام کے مطابق میں حاضر خدمت ہو گیا ہوں۔ کوئی لمبی چوڑی تقریر، واعظ، بیان، خطاب مقصود نہیں، دین کی چند باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ کے حضور دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اصل مسئلہ دین کے سننے سنانے کا یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کے بعد عمل کرے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جن لوگوں نے دین کو سنا سنایا عمل کیا وہ دنیا میں بھی سرخرو، قبر میں بھی سرخرو اور حشر کے میدان میں بھی وہ سرخرو۔ جنہوں نے نہ سنا نہ سنایا یا سنا اور سنایا لیکن عمل نہیں کیا، انہیں دنیا میں بھی کچھ نہ نصیب ہوا، قبر میں بھی کچھ نصیب نہیں ہوگا، آخرت میں بھی کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اور قرآن مجید جو ہماری مساجد اور ہمارے گھروں میں محفوظ پڑا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ آپ دیکھ لیں 1500 سال ہو گئے قرآن کو نازل ہوئے، آج تک وہ محفوظ ہے اور قیامت کی صبح تک وہ محفوظ رہے۔ اس کو ختم کرنے والے خود ختم ہو گئے، خود مغلوب ہو گئے، قرآن آج تک باقی ہے اور باقی رہے گا انشاءاللہ۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس مادی دنیا میں جب کہ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ چاند پہ پہنچ گئے، سورج پہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ گئے، اتنی ترقی کر گئے، باوجود اتنی ترقی کے اطمینان نصیب نہیں، سکون نصیب نہیں، دل کو راحت نصیب نہیں۔ میں جب سے آیا ہوں تقریباً 25-30 افراد تو مجھے ایسے مل چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں، اطمینان نہیں، راحت نہیں۔ دنیا میں راحت دولت سے نصیب نہیں ہوگی، اللہ نے اس کا علاج بتایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنے سے اطمینان قلب نصیب ہوگا، سکون نصیب ہوگا۔ وہ سامنے آگ جل رہی ہے، کافروں نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پکڑا اور آگ میں پھینک رہے ہیں۔ قوم کا یہ خیال ہے پیغمبر جل کے راکھ ہو جائے گا، نبی کا بھی یہ ذہن ہے کہ میں جل جاؤں گا، لیکن نبی نے وظیفہ پڑھا، ذکر کیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ پیغمبر کو اٹھا کے آگ میں پھینکا، نبی یہی ذکر کر رہا تھا، ابھی پیغمبر آگ میں نہیں گئے کہ پہلے ہی آرڈر پہنچ گیا قلنا یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جا، تیرے اندر میرا خلیل آ رہا ہے۔ یہ ذکر کی برکت تھی۔ اللہ ہمیں قدم قدم پہ اپنا نام نصیب فرمائے۔ تو بھائی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، خوش نصیب ہے وہ لوگ، خوش قسمت ہیں لوگ جو دل کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو نماز تراویح میں قرآن سنتے ہیں یا سناتے ہیں۔ امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ
سب کہیے صلی اللہ علیہ، بلند آواز سے ذرا صلی اللہ، تاکہ جن کو بھولا ہوا ہو ان کو بھی یاد آ جائے صلی اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں جس نے دن کو روزہ رکھا، رات کو نماز تراویح میں قرآن سنا یا سنایا، حضور فرماتے ہیں اللہ کریم اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، سارے گناہ معاف ہو سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے لیکن اس میں روزہ رکھ کے اپنے اللہ کو راضی نہ کر لے، کتنا بد نصیب انسان۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ زندہ ہوں لیکن وہ ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر لے، اللہ۔ اور حضور فرماتے ہیں کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام نامی محمد لیا جائے لیکن وہ میرا نام محمد سن کے درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تین بدقسمت انسان جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ ہے وہ اس میں روزے نہ رکھے، جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ زندہ ہوں وہ ان کی خدمت نہ کرے، جس کے سامنے حضور کا نام نامی محمد لیا جائے لیکن وہ درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم فرماتے میری ذات پہ زیادہ سے زیادہ درود پڑا کرو، زیادہ سے زیادہ درود پڑا کرو۔ یا رسول اللہ ہم زیادہ درود پڑھیں گے ہمیں کیا نصیب ہوگا؟ فرمایا جو زیادہ درود پڑے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ۔ جو زیادہ درود پڑے گا اس کے جنت میں درجے بلند ہوں گے، جو زیادہ درود پڑے گا اس کو اللہ نیکیاں زیادہ عطا کریں گے۔ جو شخص زیادہ درود پڑے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب ہو جائے گا۔ اور حضور فرماتے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھ لے گا وہ سیدھا جنت الفردوس میں چلا جائے گا۔ اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، کہہ دیجیے آمین۔ فرمایا جو زیادہ درود پڑے گا اس کو حج بیت اللہ نصیب ہوگا، جو زیادہ درود پڑے گا اسے میرے گنبد خضرا کی زیارت نصیب ہوگی، جو زیادہ درود پڑے گا حضور فرماتے خواب میں اس کو میں محمد اپنی زیارت نصیب کراؤں گا صلی اللہ حضور کی زیارت خواب میں ہوگی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب میں شیطان ہر ایک کی شکل اختیار کر کے تمہیں مل سکتا ہے لیکن خواب میں شیطان محمد کی شکل اختیار نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے میری ہی زیارت کی، اس لیے کہ شیطان کو حکم نہیں کہ وہ مصطفیٰ کے چہرے کو تبدیل کر کے آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو زیادہ درود پڑے گا، اللہ اکبر، جو زیادہ درود پڑے گا قبر کا عذاب نہیں ہوگا، جو زیادہ درود پڑے گا قیامت کو اس کا چہرہ یوں چمکے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو زیادہ درود پڑے گا حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میں محمد اس کو اپنے ہاتھ سے خود حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو زیادہ درود پڑے گا حضور فرماتے ہیں میں اس کی شفاعت کراؤں گا، اور جو زیادہ درود پڑھ کے مدینے میں میرے گنبد خضرا کی زیارت کر کے مدینے میں مر کے مدینے میں ہی دفن ہوگا، حضور فرماتے ہیں قیامت کو میں نبی اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈال کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، پڑھ لیجئے درود ذرا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پڑھ لیا درود شریف؟ کیوں جی پڑھ لیا؟ سب نے پڑھ لیا؟ جواب تو دیں. سب نے پڑھ لیا. وہ دیکھو دوڑے ہوئے جا رہے ہیں. کون ہو دوڑے ہوئے جانے والوں؟ کون ہو تم؟ کہتے ہیں قاری صاحب ہم نوری فرشتے ہیں، نوری ملائکہ ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ قاری صاحب یہ مسجد میں جتنے مسلمانوں نے درود پڑھا اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگا دی تھی. جب یہ درود پڑھے تو ان کا درود جنت کی ریشم کی تھیلیوں میں بند کر لینا، اوپر سے سیل کر لینا، اور جنت کے سونے کے تھالوں میں ان کا درود رکھ کے میرے مصطفیٰ کے گنبد خضرا پہ پہنچا کے آنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ فرشتے آپ کے نوکر اور غلام بن کے جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ ہم تمہارے نوکر، ہم تمہارے غلام، ہم تمہارے ڈاکیے چٹھی رساں. جہاں جب بھی تم درود پڑھو گے ہم نوکر بن کے تمہارا درود پیغمبر کے گنبد خضرا پہ پہنچا کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ فرمایا ہم اعلیٰ نہیں، ہم ادنا ہے. ساری کائنات میں سے اعلیٰ انسان ہے. کس کو اللہ نے بنایا؟ انسان کو. چلتے چلتے سنتے جائیے. اللہ نے زمینیں بنائی کن کہہ کے، آسمان بنائے کن کہہ کے، چاند سورج ستارے بنائے کن کہہ کے، ساری مخلوق بنائی کن کہہ کے، عرش فرش بنایا کن کہہ کے، جن فرشتے بنائے کن کہہ کے، لوح قلم بنائے کن کہہ کے. لیکن جب انسان کی باری آئی فرمایا میں نے کن کہہ کے تمہیں نہیں بنایا. یا اللہ کیسے بنایا؟ فرمایا جب تیری باری آئی وَخَلَقْتُ بِيَدَيَّ، او میرے بندے میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے آپ بنایا. سبحان اللہ. اللہ نے میرا آپ کا سر اپنے ہاتھوں سے خود بنایا. انسان بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. پیشانی خود بنائی، رخسار خود بنایا، آنکھیں خود سیٹ کی، ناک اپنے ہاتھوں سے خود بنایا. اللہ اکبر. اللہ کریم کون کہہ کے بھی بنا سکتے تھے، لیکن ساری مخلوق سے اعلیٰ انسان کو بنانا تھا. اس لیے فرمایا میں نے لب خود بنائے، منہ میں زبان خود بنا کے سیٹ کی، گلا خود بنایا. اللہ اکبر. ہاتھ خود بنائے، سینہ خود بنایا، سر سے لے کر پاؤں تک انسان کو میں عرش والے نے اپنے ہاتھوں سے خود بنایا. کہاں بنایا؟ فرمایا ماں کے پیٹ میں بنایا. کس چیز سے بنایا؟ فرمایا من نطفۃ من منی یمنا. اللہ اکبر. گندے قطرے پانی سے، بدبودار پلیت پانی سے میں نے بنایا. کتنے مہینے بناتا رہا؟ فرمایا 4 ماہ تک ماں کے پیٹ میں یوں ہی ڈیکوریشن کرتا رہا. اور جب مکمل ہو گیا میں نے اس جسم میں روح پھونکی، اور جب 4 ماہ کے بچے کے جسم میں عرش والے نے روح پھونکی، وہ ماں کے پیٹ میں حرکت کرنی شروع کر دی. جب حرکت شروع کی اس کو بھوک لگ گئی، پیاس لگ گئی. دنیا کے سارے ڈاکٹر ٹیل لگا لیں، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو کوئی غذا نہیں دے سکتا. او نہ شکرے بندے، او میرا دروازہ چھوڑ کے غیروں کے دروازے پہ جا کر غیروں کو پکارنے والے، میری کرم نوازی دیکھ، میں نے ماں کے پیٹ کے اندر تیری خوراک کا انتظام بھی آپ کر دیا. اللہ اکبر. بنایا بھی گندے قطرے سے اور خوراک بھی گندی دی. تیری اماں کا گندا خون ماں کے پیٹ میں تیری خوراک بنا دی. اللہ اکبر. اور وہ گندا خون تیرے منہ میں داخل نہیں ہونے دیا.
بلکہ تیرے پیٹ میں جو ناف ہے وہاں میں نے کنیکشن لگا دیا کہ یہ گندی خوراک ناف کے ذریعے اس کے پیٹ میں جائے، اس کے منہ میں داخل نہ ہو۔ یا اللہ منہ میں گندا خون کیوں نہیں داخل ہونے دیا؟ فرمایا مجھے پتا تھا میرے بندے نے قرآن پڑھنا ہے، مجھے پتا تھا میرے بندے نے میرے پیغمبر کی ذات پہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنا ہے، مجھے پتا تھا اس نے عبادت کرنی ہے، پاکیزہ خوراک کھانی ہے، اس لیے او میرے بندے میں نے تیرے منہ کو ناپاک خوراک سے بچا لیا، اب تو بھی اپنے منہ سے شرک اور کفر اور بدعت والی بات نہ کرنا۔ اور دیکھ ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے کے بعد جب تو پیدا ہوا تو پھر میں نے قسمیں کھا کر جنوں کو اور فرشتوں کو قسمیں کھا کر تیری عظمت کو بلند کیا اور کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، کملی والے مجھے مکے شہر کی گلیوں کی قسم جہاں محمد کے پاؤں کی تلیاں مبارک لگ چکی ہیں صلی اللہ۔ یا اللہ 4 قسمیں کھانے کے بعد کیا کہنا چاہتے ہو؟ یا اللہ قسمیں تو بڑی کھا لی ہیں، اب مسئلہ کون سا بیان کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا لقد خلقنا النور فی احسن تقویم، ٹھیک ہے نا؟ یوں ہی ہے نا؟ بولو تو صحیح، قرآن نہیں پڑھتے بھئی آپ؟ قرآن پڑھتے ہیں، بولو تو صحیح، آتا نا قرآن ماشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہہ دیجیے آمین۔ لقد خلقنا النور فی احسن تقویم، ٹھیک ہے صحیح ہے، بول جواب تو دو یا ناراض کیوں بیٹھے ہو؟ لقد خلقنا الجن فی احسن تقویم، اب ٹھیک ہے لقد خلقنا الجبریل فی احسن تقویم، ٹھیک ہے۔ یا اللہ یہ تو مانتے نہیں، فرمایا مانے کیوں؟ میں نے ایسے کہا ہی نہیں۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے جتنی شان اور حسن میں نے انسان کو دیا کسی اور کو نصیب، کسی اور کو نصیب۔ یہ نوری تو تمہارے نوکر ہیں، تمہارے غلام ہیں، اور درود تم پڑھو گے نوکر بن کے فوراً تمہارا درود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پہ لے جائیں گے، آپ کے نوکر بن کے آپ کو ہم نے اعلیٰ مقام دیا۔ اسی لیے اللہ فرماتے میں نے نبوت اور رسالت کا سرٹیفکیٹ کسی جن کو نہیں دیا، کسی نوری فرشتے کو نہیں دیا، چاند سورج میں ستاروں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ میں نے نبوت کا تاج کس کے سر پہ رکھا؟ انسان کے سر پہ رکھا، اس لیے کہ انسان ساری مخلوق میں سے اعلیٰ، اور میری مرضی جس انسان کو چاہوں پسند کر کے ان کے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دوں۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں عبادت کر کر کے میں نبی بن جاؤں گا، غلط ہے، یہ میری عنایت ہے، جس کو چاہوں نبوت دے دوں، جس کو چاہوں نبوت سے محروم رکھ دوں، میرے قبضے میں ہے کسی اور کے قبضے میں؟ کیا خیال ہے؟ میری مرضی ہے کہ جس کو میں اپنے دین کی نعمت عطا کر دوں، چاہوں کروں چاہوں نہ کروں، اور دینے پہ آؤں سیدنا نوح علیہ السلام کو نبوت کا تاج دے دوں، اور نہ دینے پہ آؤں نبی کا پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا اس دین کی نعمت سے محروم ہے، باپ نبی ہے بیٹا کافر، میری اپنی مرضی ہے کسی کو نعمت سے نوازوں یا نہ نوازوں، دین کی نعمت دینے پہ آؤں، ابراہیم خلیل اللہ کو خلیل اللہ کا لقب عطا کر دوں، اور ان کے والد کو اس دین کی نعمت سے محروم رکھوں، نہ دوں آذر کو کچھ نہ دوں، اور دینے پہ آؤں آذر کے پوتے سیدنا اسماعیل کو ذبیح اللہ کا لقب عطا کر دوں، یہ میرے قبضے میں ہے، نہ دینے پہ آؤں فرعون کو کچھ بھی نہ دوں، اور دینے پہ آؤں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو جنت کا ٹکڑا عطا کر دو۔ کس کے قبضے میں بس؟ بلند آواز سے ذرا
بلند آواز سے ذرا، اللہ کے قبضے میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ جا رہے ہیں، جاتے جاتے راستے میں رک گئے، فرمایا جبریل مجھے اس طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ عرض کیا کملی والے، وہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی قبر ہے، اس کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرعون جہنمی، اس کی بیوی کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا عطا کر دیا، اور چلتے جائیے ابو جال کافر، ابو لہب کافر، عتبہ کافر، شیبہ کافر، ابی طالب کو کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے، نبی کا دل رو رہا ہے، اے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، کل قیامت کو عرش کا پایا پکڑ کے تیرے لیے میں سفارش کر لوں گا۔ لیکن چچا نے کلمہ نہیں پڑھا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل بھی رو رہا ہے، اوپر سے آواز آتی کملی والے کیوں رو رہے ہو؟ یا اللہ میرا چچا دین کی نعمت سے محروم جا رہا ہے۔ فرمایا انک لا تہدی من احببتا، کہہ دیجئے سبحان اللہ، انک لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے پیارے پیغمبر، ہدایت کا سرٹیفکیٹ، ہدایت کی نعمت تیرے قبضے میں نہیں، یہ میرے قبضے میں ہے۔ جس کو چاہوں ہدایت دے دوں، جس کو چاہوں ہدایت۔ کس کے قبضے میں بھائی؟ بلند آواز سے، کس کے قبضے میں؟ ہدایت نہ دینے پہ آؤں، ابو جال کو کچھ نہ دوں، ابو لہب کو کچھ نہ دوں، عتبہ شیبہ کو کچھ نہ دوں، اور ہدایت کا سرٹیفکیٹ دے دوں تو ابو بکر چل کے آئے تو ابو بکر تھا، لیکن جب نبوت کے قدموں میں بیٹھا تو صداقت کا تاج لے کے جا رہا ہے۔ بات سمجھا رہی ہے میری؟ بات سمجھا رہی؟ سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیا کریں، مجھے پتا چل جائے کہ میری بات آپ کو سمجھا رہی ہے۔ یہ نعمت، دین کی نعمت کس کے قبضے میں؟ یہ دین کی نعمت کس کے قبضے میں؟ کس کے قبضے میں؟ چاہے دے چاہے اللہ اکبر۔ دیکھیے حضور کا اپنا خاندان اس دین کی نعمت سے محروم ہے، ابو جال کو دین کی نعمت نصیب، اللہ اکبر۔ عتبہ شیبہ ابی لہب کو دین کی نعمت نصیب، اور ایک شخص چل کے آتا ہے، آنے والے کا نام ابو بکر، قریش کے خاندان میں سے، مکے کا تاجر، اس کے سوا کوئی حیثیت نہیں، کوئی شان رتبہ مقام نہیں، لیکن جب نبوت کے قدموں میں آیا وہی ابو بکر صداقت کا تاج لے کے جا رہا۔ وقت نہیں ورنہ میں ان کے فضائل بیان کرتا۔ حضور نے منبر پہ بیٹھ کے اپنی نبوت کے دامن کو یوں پھیلا کے فرمایا اللہ میں نے ساری دنیا کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے، ایک ابو بکر کے مجھ پہ اتنے احسانات ہیں میں محمد نہیں دے سکتا، تو بدلہ آپ عطا کر دے صلی اللہ۔ اتنے ابو بکر کے حضور کی ذات پہ احسان، حضور نے فرمایا میں بدلہ نہیں دے سکتا۔ عمر کے احسانوں کا بدلہ میں نے دے دیا، عثمان کے احسانوں کا بدلہ میں نے دے دیا، علی کے احسانوں کا بدلہ میں نے دے دیا، امیر حمزہ کے احسانوں کا بدلہ میں نے دے دیا، سارے صحابہ کی احسانوں کے بدلے میں دے چکا ہوں، ابو بکر کے مجھ پہ اتنے احسانات ہیں، اے اللہ میں بدلہ نہیں دے سکتا، تو عطا کر دے۔ پیغمبر نے رو کے جو دعا کی عرش کانپ اٹھا، آواز آتی ہے کملی والے دعا بند کر دے، تیری دعا سے تو میرا عرش بھی کانپ اٹھا، میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا میں دنیا میں بھی دوں گا اجر اور حشر میں بھی میں احسانوں کا بدلہ دوں گا۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا جس گھر میں میرے نبی ہوں گے ابو بکر ساتھ ہوں گے، جس میدان جہاد میں نبی ہوں گے ابو بکر ساتھ ہوں گے، جس مسجد میں نبی ہوں گے ابو بکر ساتھ ہوں گے، جس مصلی پہ نبی ہوگا ابو بکر ساتھ ہوں گے، جس غار میں نبی ہوں گے ابو بکر ساتھ ہوں گے،
جس مزار میں میرے محمد ہوں گے ابو بکر ساتھ ہوں گے صلی اللہ اللہ نے احسانوں کا بدلہ دیا. اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. آپ حضرات میں سے کئی دوست حاجی ہیں، ان سے پوچھئے حاجی کا درود و سلام گنبد خضرا پہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ابو بکر عمر کے سامنے صلاۃ و سلام جا کے عرض نہ کرے. اللہ اکبر. دور نکل گیا، ختم کروں اور شاد کروں. آیا تو ابو بکر، گئے تو صداقت کا تاج لے کے گئے. اللہ اکبر. اپنے محروم ہیں. عمر گھر سے تلوار لے کے چلا. ٹھیک ہے، عمر گھر سے تلوار لے کے چلا کہ میں محمد کی گردن لینے جا رہا ہوں صلی اللہ. اے ابو جال، کالی اس وقت نبی کی گردن، نبی کا سر تیرے قدموں میں ہوگا. تقدیر مسکرا رہی ہے. اللہ اکبر. اور میرے نبی کا سر ابو جال کے قدموں میں رکھنے کا وعدہ کرنے والے، کل اس وقت تیرا سر محمد کے قدموں پہ قربان ہو چکا ہوگا. اللہ. وہ آیا تو قاتل بن کے، لیکن جب نبوت کے قدموں میں بیٹھا تو فاروق اعظم کا خطاب پا کے گئے. کون فاروق؟ کہہ دیجئے رضی اللہ. بلند آواز سے. حضور نے فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر. او لوگو، میرے بعد کسی کو نبوت کا تاج ملتا تو میرے عمر کو ملتا، میرے عمر کو ملتا. لیکن میں آخری نبی ہوں، اس لیے عمر بھی نبی. عمر تو اسلام کی ننگی تلوار. عمر جس راستے سے گزر جائے گا شیطان وہ راہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا. کون عمر؟ کون عمر آج بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں؟ وہ حاجی صاحب بیٹھے ہیں. آپ میں سے کسی نے حج کیا؟ بولو حاجی صاحب. میں ٹیپ ریکارڈ تو نہیں مانگتا، ڈرتے کیوں یار؟ کمال والے. یہی پوچھتا کو حاجی صاحب بیٹھے ہیں کتنے چکر لگائیں تو طواف مکمل ہوتا ہے؟ جی بلند آواز سے. اور کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حجر اسود سے. اور ختم کہاں ہوتا ہے؟ اور بوسہ لو تو افتتاح ہو، بوسہ لو تو اختتام ہو حجر اسود. ٹھیک ہے نا؟ اور حجر اسود کیا ہے؟ ایک جنت کا پتھر اللہ نے سفید دودھ کی طرح نازل فرمایا، بیت اللہ میں نصب ہو گیا اور حکم ہو گیا جو اس پتھر کو چوم لے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. وہ پتھر گناہ چوس چوس کے کالے رنگ والا ہو گیا. حجر اسود. حجر پتھر کو کہتے ہیں، اسود کالے، کالے رنگ والا پتھر کالے. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے حجر اسود کے سامنے آ گئے. فرمایا او حجر اسود، او کالے رنگ والے پتھر، تیرے قبضے میں نفع نقصان. نفع نقصان کس کے قبضے میں؟ بلند آواز سے. نفع نقصان کس کے قبضے میں؟ بلند آواز سے. نبی، ولی، غوث، قطب، ابدال، پیر، فقیر، جن، فرشتے، ساری مخلوق کے قبضے میں نفع نقصان نہیں ہے. نفع نقصان کس کے قبضے میں؟ شاید آپ جانتی ہوں گے، ملنگ اس کو کہتے ہیں ہمارے جس کو اپنے اگلے پچھلے کا پتہ ہی نہ ہو. ہاں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات. تو انہوں نے مجھے ایک ملنگ صاحب ملے تو ان کے انگوٹھیوں میں کم از کم 10 انگوٹھیاں، اس ہاتھ میں 10 کتنی ہوگی؟ 20. تو مجھے ملے، میں نے کہا ملنگ جی جب آپ وضو کرتے ہوں گے تو کم از کم یہ انگوٹھیاں 10 ان کو ہلا لیا کریں، اس لیے کہ وضو میں کوئی جگہ اگر خشک رہ گئی تو وضو. تو مجھے کہنے لگا مولوی جی اسی وضو کبھی کیتا ہی نہیں. میں پی ہوئی تھی اس نے، وہ چرس ورس پیتے ہیں نا، مست تھا اس وقت. میں نے کہا بھائی آخر استنجا پیشاب شوب کرتے ہو گئے، لیٹرین میں جاتے ہو گئے، ٹوائلٹ میں جاتے ہو گئے، اس کے بعد تو پھر ہاتھ واز کبھی استنجا تو کرنے کی نوبت آئے گی. آخر پھر وہ کوئی نہ کوئی ذرہ پیشاب کھانے کا پھنس جاتا ہوگا، دھو لیا کریں. ایسی استنجا ہی کبھی نہیں پیتا. نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات. میں نے کہا اچھا یہ انگوٹھیاں جو پہن رکھی ہیں اس کا تعارف تو کراؤ.
یہ بڑے بڑے اس میں پتھر ہوتے ہیں، شاید آپ نے کبھی دیکھے ہوں، انگوٹھی ہوتی ہے نا، انگوٹھی اس میں پتھر ہوتے ہیں. کہنے لگا یہ تو ہے نیلم، یہ زمرد، یہ جعفر، یہ ہے زول، یہ مشتری. میں نے کہا یہ، کہنے لگا یہ دل ربا ہے. بس یوں رگڑو دکھاؤ کسی کو، پیچھے پیچھے لگ جاتے ہیں. یہاں تو دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر، ملک ہی ایسا بغیر پتھر دکھانے کے پیچھے پیچھے. کہنے لگا، میں نے کہا یہ، کہنے لگا یہ ہے اصل میں مشکل کشا، کو مشکل آ جائے تو رگڑا دیں تھوڑا سا، مشکل حل. میں نے کہا اچھا تو دے. کہنے لگا یہ ہے قبض کشا، قبض وغیرہ ہو جائے تو رگڑ دیتے ہیں تو قبضے ختم. پتھر کے قبضے میں نفع نقصان، فاروق اعظم کا ایمان. کہہ دیجئے رضی اللہ عنہ. فرمایا پتھر ہو حجر اسود، او بیت اللہ میں نصب ہونے والے پتھر، رب کعبہ کی قسم تیرے قبضے میں نفع نقصان. نفع نقصان کس کے قبضے میں؟ میں تجھے اس لیے بوسے نہیں دے رہا کہ تیرے قبضے میں نفع نقصان ہے، میں تو اس لیے تجھے بوسے دیتا ہوں کہ میرے محمد کے تجھے لب لگ چکے ہیں. رب کعبہ کی قسم، اگر میرا مصطفیٰ تجھے بوسہ نہ دیتا، میں عمر کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا. میں تو اپنے مصطفیٰ کی سنت کو پورا کر رہا ہوں صلی اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائی، یہ ساری نعمتیں کس کے قبضے میں؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ سب کچھ اس کے قبضے میں ہے، اور یہ ہم نے جو دین بیان کیا ہے، سنایا، یہ بھی اس کے قبضے میں. اس نے توفیق عطا فرمائی تو ہم نے دین کو سنا اور سنایا. نہ توفیق دیتا تو ہم مسجد کے قریب پٹک بھی نہیں سکتے تھے. اس اللہ کی نعمت پہ جتنا بھی اس کا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میری اتنی نعمتیں ہیں کہ تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تم میری نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے. اللہ مجھ کو، آپ کو، سب کو اپنے دروازے پہ جھکنے کی توفیق عطا فرمائے.